18 ذی الحجہ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ میں شہید کر دیا گیا اور اس لیے ان کو مظلوم مدینہ کہا جاتا ہے۔ آج حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالے سے کچھ باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی نرم مزاج کے آدمی تھے۔ حضرت عثمان سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سخت مزاج کے تھے، تو ان کے دور میں یہودیوں کو اور باغیوں کو ہمت نہیں ہوئی کہ وہ کوئی فتنہ کھڑا کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ نرم مزاج کے تھے تو اس لیے یہودیوں نے ان کی نرمی سے فائدہ اٹھایا، اور عبداللہ بن سبا جو کہ یہودی تھا اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف تحریک شروع کی کہ ان کو خلافت سے ہٹایا جائے، اور طرح طرح کے اعتراضات حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر لگائے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ اعتراض لگایا کہ یہ اپنے رشتہ داروں کو زیادہ نوازتے ہیں، حالانکہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تو اپنی جیب سے خرچ کرتے تھے۔ اگر رشتہ داروں کو دیتے بھی تھے تو اپنی جیب سے دیتے تھے، مسلمانوں کے مال میں سے نہیں دیتے تھے، حکومت کے مال میں سے نہیں دیتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو تو خود کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہوا تھا کہ اتنا عبداللہ بن سبا یہودی نے خواب کے اندر بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ تو اعتراض کرنا ہے تو جس نے اعتراض کرنا ہے وہ کسی بات کو بھی بنیاد بنا کر اعتراض کر لیتا ہے۔ اور دوسرا انہوں نے اعتراض یہ بنایا کہ انہوں نے کچھ صحابہ کرام کو ان کے عہدے سے معزول کیا ہے، حالانکہ حاکم وقت بہتر جانتا ہے کہ میں نے نظام کو کیسے چلانا ہے، کس کو عہدے پر لگانا ہے، کس کو ہٹانا ہے، یہ حاکم وقت بہتر جانتا ہے۔ اور یہ کام تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی کر چکے تھے، وہ بھی کچھ حضرات کو ان کے عہدوں سے معزول کر چکے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی خلافت سنبھالنے کے بعد کچھ علاقوں کے اندر وہاں کے جو عہدے دار تھے ان کو عہدوں سے ہٹایا۔ یہ تو حاکم وقت اس بات کو بہتر جانتا ہے۔ تو انہوں نے فضول اعتراض یہ بھی بنایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مطالبہ کیا کہ آپ خلافت کو چھوڑ دیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ تجھے خلافت کی قمیض پہنائی جائے گی، اے عثمان تو نے صبر سے کام لینا ہے، خلافت کو چھوڑنا نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت تھی، وہ کیسے خلافت کو چھوڑ سکتے تھے؟ تو وہ جو باغی گروہ تھا انہوں نے بہت بدتمیزی کا مظاہرہ کیا، اور مسجد نبوی کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے تو خطبے کے دوران ہی مسجد میں شور شرابہ شروع کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پیار محبت سے بیٹھنے کے لیے کہا، لیکن ان کی بدتمیزی بڑھتی گئی، اور ایک بدبخت آگے بڑھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جو عصا مبارک تھا وہ بھی لے کر توڑ کر پھینک دیا، اور وہ عصا وہی تھا کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں پکڑ کر خطبہ دیا کرتے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی عصا کو ہاتھ میں پکڑ کر خطبہ دیتے رہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی لاٹھی کو ہاتھ میں پکڑ کر خطبہ دیتے رہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں بھی وہی عصا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس بدبخت نے ہاتھ سے چھین کر توڑ کر پھینک دیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پتھروں کی بارش کر دی، یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے، اور پھر گھر تشریف لے گئے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر کے اندر بند کر دیا گیا، گھر کے باہر محاصرہ کر لیا گیا، اور ان کا پانی تک بند کر دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایسی دردناک شہادت ہے کہ 40 دن تک ان کے گھر کا پانی بند رہا۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کے لیے پیغام بھیجا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پانی لے کر روانہ ہوئیں تو بدبختوں نے حرم نبی کا بھی احترام نہیں کیا اور اس بات کو بھی نہیں دیکھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، ان کو بھی واپس کر دیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکیزے کے اندر پانی ڈال کر روانہ ہوئے اور انہوں نے حضرت علی کا مشکیزہ بھی توڑ دیا اور پانی آگے نہیں جانے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا کہ عثمان میں تو پانی لے کر آ رہا تھا، لیکن کیا کروں، ان باغیوں نے بدبختوں نے پانی آپ تک پہنچانے نہیں دیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک 40 دن تک پانی بند رہا۔ اور کبھی کبھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لاتے یا اپنے گھر کے چھت کے اوپر جاتے اور لوگوں کو مخاطب ہو کر خطبہ دیتے۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے چھت کے اوپر تشریف لائے اور لوگوں سے مخاطب ہوئے۔ فرمایا کہ اے لوگوں، کیا میں وہی عثمان نہیں ہوں کہ جس نے مسجد نبوی کی جگہ خرید کر دی تھی؟ میں نے مسجد نبوی کی جگہ خرید کر دی، تم کیسے ظالم ہو، آج مجھے اس مسجد میں نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے ہو۔ اور فرمایا کہ کیا میں وہی عثمان نہیں ہوں کہ جس نے بیر روما میٹھے پانی کا کنواں خرید کر تمہیں دیا تھا، آج تم مجھے اس کنویں میں سے پانی بھی پینے نہیں دیتے۔ فرمایا کہ کیا میں وہی عثمان نہیں ہوں کہ جس کے ہاتھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان کے موقع پر اپنا ہاتھ قرار دیا ہے۔ فرمایا کیا میں وہی عثمان نہیں ہوں کہ جس نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا مال مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ کثیر تعداد کے اندر خرچ کیا۔ فرمایا کیا میں وہی عثمان نہیں ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پہاڑ پر تھے اور ان کے ساتھ میں تھا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، پہاڑ ہلنے لگا تو حضور نے فرمایا کہ پہاڑ تو کیوں ہلتا ہے، تیرے اوپر ایک نبی ہے، دوسرا صدیق ہے، تیسرا شہید ہے۔ تو تیسرا جو شہید حضور نے فرمایا وہ مجھے فرمایا تھا، میں وہ عثمان ہوں۔ کسی بات کا تو تم حیا کر لو، لیکن انہوں نے کسی بات کا بھی حیا نہ کیا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر تشریف لائے، فرمائے کہ لوگوں تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، اسلام کے اندر تو مسلمان کو 3 وجہ سے قتل کیا جاتا ہے، یا وہ مرتد ہو جائے، دین اسلام چھوڑ دے، یا وہ شادی شدہ ہو کر زنا کرے، یا وہ ناحق قتل کرے تو پھر اس کو مارا جاتا ہے۔ تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، میں نے تو ان تینوں جرموں میں سے ایک جرم بھی نہیں کیا ہوا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ایک مرتبہ خطبہ دیا، فرمایا کہ میری کچھ امانتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، ان میں سے کسی امانت کا تو تم احترام کر لو۔ فرمایا کہ پہلی امانت یہ ہے کہ میں مسلمانوں میں سے چوتھا مسلمان ہوں، میں چوتھے نمبر پر مسلمان ہوا۔ فرمایا کہ دوسری امانت یہ ہے کہ حضور نے اپنی بیٹی رقیہ میرے نکاح کے اندر دی ہے، اور تیسری امانت یہ کہ ان کی وفات کے بعد حضور نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا میرے نکاح کے اندر دے دی۔ اور فرمایا کہ چوتھی امانت یہ ہے کہ میں نے کبھی شراب نہیں پی، میں نے کبھی گانا نہیں گایا، اور فرمایا کہ کبھی میری امانت یہ بھی ہے کہ میں نے کبھی کسی برائی کا ارادہ تک نہیں کیا۔ فرمایا کہ میں نے کبھی برائی کا ارادہ تک نہیں کیا۔ فرمایا کہ میں وہی عثمان ہوں، میری یہ امانت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہے کہ میں نے کبھی زنا نہیں کیا۔ فرمایا کہ میں حافظ قرآن بھی ہوں، اور فرمایا کہ میں حضور کا اس قدر احترام کرنے والا تھا کہ جس ہاتھ کے ساتھ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی، اس ہاتھ کو میں نے کبھی شرمگاہ کے ساتھ نہیں لگنے دیا، کبھی نجاست کے ساتھ بھی نہیں لگنے دیا۔ فرمائے کہ میری کسی امانت کا تو تم احترام کر لو، لیکن وہ باغی اس بات پر تلے ہوئے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید ہی کرنا ہے، تو لہٰذا انہوں نے کسی بات کا بھی حیا نہ کیا اور اسی بات پر مصر رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مطالبہ کرتے رہے کہ تم خلافت کو چھوڑ دو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی ہے، حضور کی وصیت کی بنیاد پر میری جان تو جا سکتی ہے، میں خلافت کو نہیں چھوڑ سکتا۔
اگر میں خلافت چھوڑتا ہوں تو پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کی خلاف ورزی کرنے والا بن جاؤں گا۔ جب یہ معاملہ تھا تو صحابہ کرام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ مشورے دیے۔ فرمایا کہ ایک تو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ ملک شام چلے جائیں، وہاں پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے، کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اور دوسرا ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ مکۃ المکرمہ چلے جائیں، اور تیسرا ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ ہمیں اجازت دیں، ہم ان باغیوں سے نمٹ لیتے ہیں۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شام سے پیغام بھجوا رہے تھے کہ عثمان، ہمیں معلوم ہے کہ 40 دن ہو گئے تمہارا پانی بند انہوں نے کیا ہوا ہے، تمہارے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے، آپ ہمیں اجازت دیں، میں یہاں سے فوجیں روانہ کرتا ہوں۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرات بھی حیران ہو رہے ہوں گے کہ جب مدینہ منورہ ہے، شہر نبی ہے، اور اتنے صحابہ کرام موجود ہیں، اور صحابہ کرام کا غلبہ ہے، اور مسلمانوں کی حکومت ہے، اور یہ 44,46,000 مربع میل کا حکمران ہے، تو اس تک پانی کس وجہ سے نہیں پہنچ رہا؟ سارے مسلمان صحابہ کرام کہاں ہیں؟ وہ کیوں نہیں مدد کے لیے آ رہے؟ آپ لوگ بھی حیران ہو رہے ہوں گے۔ ان تمام باتوں کا جواب یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو منع کر رکھا تھا۔ فرمایا کہ خبردار، میری وجہ سے کسی نے تلوار اٹھائی، یا کسی نے کسی کا قتل کیا، یا کسی نے کسی سے جنگ کی، فرمایا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں خون بہایا جائے۔ فرمایا کہ میں خود تو قتل ہو جانا گوارا کر لوں گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں میری وجہ سے قتل و غارت ہو، خون بہے، میں اس بات کو گوارا نہیں کرتا۔ اور صحابہ نے کہا کہ پھر آپ مدینہ منورہ چھوڑ کر شام کو چلے جائیں، مکہ المکرمہ چلے جائیں۔ فرمایا کہ میں جس طرح یہ نہیں گوارا کرتا کہ میری وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں خون بہے، فرمایا کہ ایسے ہی میں حضور کے پڑوس کو چھوڑ کر بھی جانا گوارا نہیں کرتا۔ میں یہاں مر تو جاؤں گا، شہید تو ہو جاؤں گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس کو چھوڑ کر جانے والا میں نہیں ہوں۔ فرمایا مدینہ منورہ کو چھوڑ کر میں نہیں جاؤں گا، میں تو مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے حضور کی خاطر یہاں آیا، حضور کی خاطر ہجرت کر کے میں یہاں آیا مدینہ منورہ میں۔ اب یہاں مدینہ منورہ کو چھوڑ کر چلا جاؤں، یہ عثمان گوارا نہیں کرتا۔ اور یہ تاریخ کے اندر یہ دوسرا قتل ہونے جا رہا تھا کہ قاتل قتل کرنے پر تلا ہوا ہے، لیکن مقتول ہاتھ بھی نہیں اٹھا رہا۔ سب سے پہلا قتل حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کا ہوا کہ ان کو قابیل نے قتل کیا۔ قرآن پاک کے اندر اس کا واقعہ ہے۔ تو حابیل نے صاف کہہ دیا کہ آپ اگر مجھے قتل بھی کرو گے تو میں قتل تو ہو جاؤں گا، لیکن آگے سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ وہ حابیل قتل ہو گیا، اس نے قابیل کے سامنے اپنا ہاتھ تک نہیں اٹھایا۔ تو تاریخ کے اندر یہ دوسرا قتل تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ شہید تو ہو گئے، لیکن اس بات کی صحابہ کرام کو اجازت نہیں دی، اس لیے کہ وقت کے خلیفہ تھے، امیر المؤمنین تھے، بادشاہ تھے، ان کی اجازت کے بغیر صحابہ جنگ نہیں کر سکتے تھے، ان کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو اجازت نہیں دی۔ فرمائے کہ تمہیں بالکل میری وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں خون بہانے کی اجازت تک نہیں ہے۔ اور پھر جب شہادت کا وقت قریب آیا تو جمعۃ المبارک کا دن تھا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں ہیں، اور حضرت عثمان نے آرام کیا، آنکھ لگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان، میں جانتا ہوں کہ آپ کی بھوک اور پیاس کو، میں جانتا ہوں آپ کے ظلم اور تشدد کو، میں سب باتوں کو جانتا ہوں۔ آپ نے
میرے احترام کی وجہ سے، میرے شہر کے احترام کی وجہ سے بھوکا پیاسا رہنا تو قبول کر لیا، لیکن صحابہ کو جنگ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اے عثمان، تو جنت کے اندر میرا مہمان ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ وقت ختم ہو چکا، جو مشقتوں کا، بھوک اور پیاس کا وقت تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ آج آپ میرے ساتھ افطاری کرو گے، آج ہم اکٹھے افطاری کریں گے، آج جنت میں عثمان تو میرا مہمان بنے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ میری شہادت کا وقت آ پہنچا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو چکا ہے، حضور مجھے خواب کے اندر بتلا چکے ہیں، لہٰذا میں عنقریب دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔ حضرت عثمان نے پاجامہ خریدا تو تھا لیکن پہنا نہیں تھا۔ حضرت عثمان اس قدر شرم و حیا والے کہ دنیا سے جانے والے ہیں، اس کے باوجود وہ جو پاجامہ، جو شلوار خرید کر رکھی ہوئی تھی، تہمت باندھا کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیوی سے کہا کہ میری وہ شلوار، وہ پاجامہ جو خرید کر رکھا تھا وہ لاؤ، میں شہادت سے پہلے وہ پہننا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں شرم و حیا والا ہوں، میں یہ گوارا نہیں کرتا، مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ ظالم کس انداز سے مجھے شہید کریں گے۔ فرمایا کہ میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ شہادت کے بعد بھی میرا سطر کسی کے سامنے کھل جائے۔ فرمایا کہ شہادت کے بعد بھی میں اپنا سطر کسی کے سامنے کھلوا دوں۔ فرمایا کہ میں یہ گوارا نہیں کرتا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین ہیں، جو کہ اس قدر شرم و حیا والے ہیں، شہادت کا موقع ہے پھر بھی سطر کھولنا گوارا نہیں کرتے۔ اور ہمارے نوجوان فٹ بال کھیلنے کے لیے، ہاکی کھیلنے کے لیے، کرکٹ کھیلنے کے لیے اپنے گھٹنے ننگے کر دیتے ہیں، فٹ بال ہاکی کھیلنے کے لیے اپنا سطر کھول دیتے ہیں، اپنے گھٹنے ننگے کر دیتے ہیں، کوئی شرم و حیا والے نام چیز کی نہیں، یہ بھی بے شرم ہیں اور ان کو دیکھنے والے بھی بے شرم ہوتے ہیں۔ جو گھٹنے ننگے کر کے کھیلتے ہیں ہاکی یا فٹ بال، کوئی کھیل بھی، اس لیے کہ گھٹنے سطر میں داخل ہیں، گھٹنے سطر کا حصہ ہیں، یہ بھی بے شرم، ان کو دیکھنے والے بھی بے شرم۔ اسلام کی بنیاد پر ہمیں شرم و حیا کرنی چاہیے۔ ہم شتر بے مہارے نہیں ہیں، ہم کسی دین کے پابند ہیں، ہم نے کسی کا کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کا موقع ہے، اس کے باوجود فرمایا کہ مجھے شلوار اور پاجامہ لا کر دو، میں وہ پہننا چاہتا ہوں تاکہ شہادت کی حالت میں بھی، شہید ہونے کی حالت میں بھی میرا سطر کسی کے سامنے کھل نہ جائے۔ اس قدر شرم و حیا والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسی شخصیات سے ہمیں شرم و حیا لینی چاہیے۔ یہود و نصارہ، کافروں سے، مغرب سے، انگریزوں سے ہمیں بے شرمی، عریانی اور ننگا پن نہیں لینا چاہیے۔ ہمیں ایسی شخصیات سے شرم و حیا ہمیں حاصل کرنی چاہیے۔ تو وہی ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، اور حضرت نائلہ، حضرت عثمان کی بیوی، ان کو بچانے کے لیے آگے آئیں، ان کے ہاتھ کی انگلیاں بھی کاٹ دی گئیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے جب شہید کیا گیا تو ان کے خون کا جو فوارہ نکلا وہ قرآن پاک کی جس آیت شریفہ پر پڑا، اس لیے کہ قرآن کھلا ہوا تھا، حضرت عثمان قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، تو جس آیت شریفہ پر گرا تو وہ آیت شریفہ تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، جس کا مطلب یہ ہے کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کہ عثمان تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی طرف سے انہیں کافی ہو جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ خود ہی ان سے نمٹ لیں گے۔ جس آیت کا مطلب یہ بتلا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی طرف سے ان سے خود ہی نمٹ لیں گے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا بھی ہے، وہ جاننے والا بھی ہے، یہ سارا ظلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے اندر ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے شہید کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے اندر ان کو اذیت ناک تکلیفوں کے اندر مبتلا کیا۔ دنیا کے اندر بھی لوگوں نے دیکھا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے ہیں، اور پھر
صرف یہیں پر بس نہیں، یہ جمعے کے دن شہادت ہوئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ 2 دن گزر گئے، ہفتہ گزر گیا، اتوار گزر گیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ باغی، وہ یہودی، وہ سبائی، وہ کسی کو اجازت نہیں دے رہے کہ کوئی آگے بڑھ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کی تجہیز و تکفین کا انتظام کر لیں۔ اس سے بڑھ کر مدینے کا مظلوم، اس سے بڑھ کر اور مظلوم شہادت کیا ہو سکتی ہے کہ 40 دن پانی بند رہا، 40 دن پیاسا رہنے کے بعد شہید کیا گیا، پھر 2 دن ان کی لاش پڑی ہوئی ہے، لیکن کسی کو اجازت نہیں مل رہی کوئی ان کا جنازہ پڑھ لے، کوئی ان کے کفن دفن کا انتظام کر لے۔ ہفتہ بھی گزر گیا، اتوار بھی گزر گیا، جب اتوار بھی گزر گیا پھر رات کو چند صحابہ کرام نے ہمت کی، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر آگے بڑھے اور کفن دیے بغیر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازہ پڑھا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا۔ اور یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں صرف تقریباً 17 کے قریب لوگ شامل ہوئے۔ ایسا حکمران کہ جو 44,46,000 مربع میل کا حکمران ہو، اس کے جنازے کے اندر صرف 17 کے قریب لوگ شامل ہو رہے ہیں، اور وہ بھی رات کو چھپ کر جنازہ پڑھا جا رہا ہے، چھپ کر اس کے دفن کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ اس سے بڑی مظلومانہ شہادت اور کون سی ہو سکتی ہے؟ اور یہاں پر بھی وہی بات کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو روک رکھا تھا کہ میری وجہ سے مدینہ منورہ میں خون نہیں بہنا چاہیے، اس وجہ سے صحابہ آگے نہیں بڑھے، ورنہ وہ جو ظالم تھے وہ تو 1 منٹ کی مار تھے۔ صحابہ کرام نے آگے بڑھ کے ان سے فوری نمٹ لینا تھا اور ان کو راستے سے ہٹا دینا تھا، ان کے سر ان کے جسم سے جدا کر دینے تھے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ تھے، خلیفہ وقت تھے، امیر المؤمنین تھے، انہوں نے سختی سے روکا تھا۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کے ساتھ بھی یہ حشر ہوا اور ان کی شہادت بھی اس طرح پیش آئی۔ یہ صرف مختصر، بہت اختصار کے ساتھ ان کی شہادت کی چند جھلکیاں میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی۔ بہرحال ان کی زندگی سے ہمیں سبق حاصل ہونا چاہیے کہ ان کی شہادت اور ان کی میت کا پڑا رہنا اور ان کے جنازے میں 17 کے قریب صحابہ کرام کی شمولیت، یہ تمام چیزیں اس بات کا سبق دیتی ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر مدینہ منورہ کا احترام کتنا تھا، حضور کا احترام کتنا تھا۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی شرم و حیا اپنانے والے بن جائیں اور مدینہ منورہ کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ہر چیز کا ادب احترام کرنے والے بن جائیں، اس لیے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کے توفیق عطا فرمائے۔